بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الساعۃ وقت اور گھڑی، اور سبق نمبر ہے یہ 31، 31واں سبق ہے یہ۔ تو اس میں آپ کو وقت کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں کہ آپ عربی زبان میں وقت کو سیکھو اور بولو، کہ جیسے آپ اپنی زبان میں بولتے ہو اور وقت کو بتا لیتے ہو فرافر، آپ کو کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی، ایسے ہی آپ کو عربی میں بھی وقت بولتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ لہذا آپ کو بولنے میں اور پڑھنے میں خوب اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مشق کرنی چاہیے۔ آج کے اس سبق میں ایک تو آپ کو وقت سکھائیں گے کہ وقت آپ کو کیسے بتانا پڑتا ہے اور کیسے اس کا تلفظ کرنا ہے۔ تو جیسے آپ کو وہاں بولنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے، ویسے ہی یہاں بھی بولنا اور بتانا چاہیے۔ الساعۃ تو تعلم رضی من اخیہ معرفت الوقت بالساعہ، رضی نے اپنے بھائی سے گھڑی کے ذریعے سے وقت کی پہچان کو سیکھ لیا، وقت کی پہچان کو سیکھ لیا۔ یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے تعلم صیغہ واحد غائب ہے، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف اور اس کا باب تفاعل ہے، تعلم یتعلم تعلما، اور رضی اس کا فاعل ہے، من اخیہ جار مجرور ظرف مستقر ہے، ضرب معرفت الوقت مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے، اور بالساعۃ جار مجرور ہو کر دوسرا ظرف مستقر ہے، تعلم کا، اور یہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے۔ وَيَقْدِرُ الْآنَ أَن يَنْظُرَ إِلَى السَّاعَةِ وَيَعْرِفَ الْوَقْتَ بِالضَّبْطِ، وہ اب اس پر قادر ہو گیا ہے کہ وہ گھڑی کو دیکھے اور وقت کو اچھی طرح سے پہچان لے، وقت کو اچھی طرح سے پہچان، دون خطا، بغیر کسی خطا کے۔ یہاں جو چیزیں آپ کو سکھائیں گے وہ ظرف بھی ہیں۔ کیا ہے؟ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو یا وقت کو۔ ظرف زمان اگر وقت ہے تو ظرف زمان کہیں گے، اور اگر جگہ ہے تو ظرف مکان کہیں گے، اور ان دونوں کا نام مفعول فیہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دونا ہے، دونا خطا، بغیر کسی خطا کے، تو یہ جو ہے یہ دونا یہ بھی ظرف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظرف ہے، اور یہ اپنے ماں بعد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو دون خطا، بغیر کسی خطا کے، تو اسی لیے اس پر جر آ رہا ہے۔ قال الاخ اخ الکبیر للاخ الصغیر، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا۔ تو قال فعل ہے، قال یقول قول واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف، الاخ الکبیر مرکب توصیفی ہو کر اس کا فاعل ہے، للاخ الصغیر جار مجرور سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، اور پھر ظرف مستقر ہے قال کا، اور یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اريد ان اختبرك الان، اراد یرید ارادتاً باب افعال سے ہے، اور صیغہ واحد متکلم ہے، بحث فعل ماضی فعل مضارع مثبت معروف۔ ان اختبر، یہ ان جو ہے یہ بھی ناصب فعل ہے، ان لن کئی زن، چار ناصب فعل اپنے کل علم الصیغہ میں بھی پڑھ لیے ہیں اپنے۔ اختبر کا اختبر یختبر اختباراً باب افتعال سے ہے، اور یہ بھی واحد متکلم ہے، اور کا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی کے لیے ہے، الان یہ مفعول فیہ ہے، وقت کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ وقت کو بتا رہا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل
اور پھر اس کا انا فاعل ہے اور ان اختبر کا بتاویل مصدر ہو کر مفعول بھی بن جائے گا. اریدو کا الان اس کا مفعول فی ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ کا امتحان کروں. قال الاخ الصغیر فرحا، بڑے بھائی نے خوشی سے کہا. کیا؟ بڑے بھائی نے خوشی سے کہا. تو یہ جو ہے مفعول مطلق ہے. فرحن کیا ہے؟ مفعول جو اپنے فعل کی اپنے پہلے ذکر کی جانے والی فعل کی کیا حیت کو اور کیفیت کو بتا رہا ہے. اور الاخ الصغیر مرکب توصیفی ہو کر اس کا فاعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، چھوٹے بھائی نے خوشی سے کہا. چھوٹے بھائی نے انا حاضر، میں حاضر ہوں. مستعد للاختبار، امتحان کے لیے تیار ہوں. استعد یستعد استعدادا باب استفعال سے ہے اور یہ اس میں فاعل ہے اور یہ جو ہے خبر بن جائے گا انا محذوف کی. میں امتحان کے لیے تیار ہوں. الاخ الکبیر، بڑا بھائی، اس کا محذوف ہے قال الاخ الکبیر. یہ بھی جملہ فعلیہ بن جائے گا، اس کا فعل محذوف ہے. اجب عن علی سوالی دون النظر الی الساعة. اجاب یجیب اجابتاً واحد حاضر کا صیغہ ہے. علی سوالی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے اور دون النظر الی الساعة، دون النظر یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول فیہ بن جائے گا. اور الی الساعة جار مجرور سے مل کر یہ بھی ظرف مستقر ہوگا اجب کا. اور اجب اپنے فاعل انت اور اپنے دونوں ظرف مستقر اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اس لیے کہ انشاء جو ہے جملہ انشائیہ جو ہے یہ جملہ فعل امر جو ہے یہ انشائیہ کی قسم میں سے ایک قسم ہے. تو کہا میرے سوال کا جواب دو گھڑی کو دیکھے بغیر. میرے سوال کا جواب دو گھڑی کو دیکھے بغیر. الاخ الکبیر، بڑے بھائی نے پوچھا. کم تکون الساعة عندما يركب العقرب الكبير على العقرب الصغير اجب بغیر تاخیر. کتنے بج جاتے ہیں اس وقت جب بڑی سوئی چھوٹی سوئی پر سوار ہو جاتی ہے. جواب دو بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تاخیر کے. الاخ الصغیر، چھوٹا بھائی. عندما يركب العقرب الكبير على العقرب الصغير تكون الساعة حينئذ 12. جب سوار ہوتی ہے بڑی سوئی چھوٹی سوئی پر اس وقت 12 بجے ہوتے ہیں. اس وقت 12 بج جاتے ہیں. اس وقت 12 بجے ہوتے ہیں یا 12 بج جاتے ہیں. تو عندما یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہے، مقدم ہے یرکب کا. اور العقرب الکبیر مرکب توصیفی ہو کر اس کا فاعل ہے. علی العقرب الصغیر یہ مرکب توصیفی ہو کر مجرور اور پھر ظرف مستقر ہے یرکب کا. یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. تکون الساعة حینئذ، یہ تکون فعل ہے. الساعة اس کا اسم ہے، فعل ناقص ہے. اور حینئذ یہ جو ہے مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مفعول فیہ تکون کا. 12 یہ جو ہے اس کی خبر ہے تکون فعل ناقص کی. جب بڑی سوئی چھوٹی سوئی پر سوار ہو جاتی ہے اس وقت یا چڑھ جاتی ہے اس وقت 12 بجے ہوتے ہیں. الاخ الکبیر، بڑا بھائی. جواب کا صحیح، آپ کا جواب صحیح ہے. أين يكون العقرب الكبير والعقرب الصغير في الساعة 10:20. بڑی سوئی اور چھوٹی سوئی گھڑی میں کہاں ہوتی ہے؟ بڑی سوئی اور چھوٹی سوئی گھڑی میں 10:20، 10:30 بجے، 10:30 بجے. الاخ الصغیر، چھوٹا بھائی جواب دے رہا ہے فی الساعة 10:20، 10:30 بجے. یکون العقرب الکبیر علی رقم 6، علی رقم 6. بڑی سوئی ہوتی ہے 6 نمبر پر. والعقرب الصغیر علی رقم 10، اور بڑی اور چھوٹی سوئی 10 پر ہوتی ہے، 10 نمبر پر ہوتی ہے. علی رقم 10 و11 اور 11 پر. الاخ الکبیر، بڑا بھائی. صحیح جواب ہے. بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. انک لذکی، بے شک آپ ذہین ہو. تمرین مشق. انتظر دقیقۃ واحدۃ،
ایک سیکنڈ کے لیے انتظار کرو، تو یہ بھی مفعول فی ہے انتظر فعل امر کا، انت اس کا فاعل ہے۔ انتظرتک دقیقتین، میں نے آپ کا انتظار کیا 2 منٹ، 2 منٹ، تو دیکھیے یہ بھی مفعول فی ہے۔ انتظر ینتظر انتظار، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ انتظرت تو اس کا فاعل ہے، کا اس کا مفعول بھی ہے، دقیقتین اس کا مفعول فی ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تقوم الصلاۃ بعد 3 دقائق، 3 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز کھڑی ہو جائے گی۔ تقوم یہ فعل ہے، واحد مؤنث غائب ہے، بحث فعل مضارع مثبت معروف، الصلاۃ اس کا فاعل ہے، بعد 3 دی مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فی بن جاتا ہے، کس کا؟ تقوم کا، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تنتہی الصلاۃ فی 10 دقائق، نماز 10 منٹ میں پوری ہو جائے، ختم ہو جائے گی، نماز 10 منٹ میں ختم ہو جائے۔ انتہا ینتہی امتحان باب افتعال سے ہے، اور واحد مؤنث غائب ہے، یہ الصلاۃ اس کا فاعل ہے، فی 10 دقائق، یہ جو 10 دقائق مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے فی کا، اور ظرف مستقر ہے تنتہی فعل کا، اور یہ جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ قابلت رجلین، میں نے ملاقات کی 2 آدمیوں سے، میں نے 2 آدمیوں سے۔ قابل یقابل، قابل مقابلتاً باب مفاعلہ سے ہے، واحد متکلم ہے رجلین، تو اس کا فاعل ہے، اور رجلین اس کا مفعول بھی ہے۔ میں نے 2 آدمیوں سے ملاقات کی۔ رأیت بیتین، میں نے 2 گھروں کو دیکھا، تو اس کا فاعل ہے، اور بیتین اس کے مفعول بھی ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ میں نے 2 گھروں کو دیکھا۔ حفظت 3 دروس، میں نے 3 سبق یاد کیے۔ یہ حفظ تو واحد متکلم ہے، حفظ یحفظ باب سمع یسمع سے ہے، اور واحد متکلم ہے، بحث فعل ماضی مطلق اسم معروف، اور 3 دروس مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ قرأت 3 ساعات، میں نے 3 گھنٹے پڑھا، میں نے 3 گھنٹے پڑھا۔ تو قرأ یقرأ قراءۃ باب فتح یفتح سے ہے، اور یہ واحد متکلم ہے، بحث فعل ماضی مطلق اسم معروف، اور 3 دقائق مرکب اضافی ہو کر 3 ساعات مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول بھی بن جائے گا، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ عدد مضاف معدود مضاف الیہ، عدد مذکر معدود مؤنث، عدد واحد معدود جمع، یہ 3 سے لے کر 10 تک گنتی کا قاعدہ ہے، اور اس کا جو ہے طریقہ ہے۔ تو اشتریت 5 اقلام، میں نے 5 قلمیں خریدی، میں نے 5 قلمیں خریدی، تو اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اشتریت فعل تو کا فاعل، اور 5 اقلام کیا ہوگا جائے گا؟ مرکب اضافی ہو کر کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی بنے گا اشتریت کا، میں نے 5 قلمیں خریدی۔ بعت 5 کراسات، میں نے 5 کاپیاں بیچی۔ دیکھو یہ 3 سے لے کر 10 تک ہی زیادہ مشق کرا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ذرا قاعدے تھوڑے سے ذرا مشکل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ مشق کرا رہے ہیں۔ میں نے 5 کاپیاں خریدی، بیچی۔ باع یبیع بیعا، بائع ضرب یضرب سے ہے، اور واحد متکلم ہے، اور تو اس کا فاعل ہے، اور 5 کراسات یہ جو ہے مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول فی ہے۔ حضر 6 تلامید، حضر یحضر باب نصر ینصر، 6 طلباء حاضر ہوئے، ہوا اس کا فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ حضرت 6 تلمیذات، حاضر ہوئیں 6 طالبائیں، حاضر ہوئی 6، تو حضرت فعل ہے، اس کا فاعل ہے، 6 مضاف، اور تلمیذات مضاف الیہ ہے، تلمیذات مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا فاعل حضرت کا۔ للحجرات 7 ابواب، للحجرات کمرے کے 7 دروازے ہیں۔ دیکھو ابواب مذکر تھا تو 7 مؤنث آ گیا، اور وہ واحد ہے، اور یہ جمع ہے، وہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ کمرے کے 7 دروازے ہیں۔ للفصل 7 نوافذ، درسگاہ کی 7 کھڑکیاں ہیں، نافذۃ کی جمع نوافذ،
درسگاہ کی 7 کھڑکیاں ہیں. یہ للفصل جار مجرور سے مل کر کائن سے مل کر کائن کا ظرف مفعول فیہ بن جائے گا اور پھر بنے گا خبر مقدم. اور سبع نوافذ یہ مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مبتدا مؤخر. تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. فی الجنینۃ 8 اعمدۃ باغیچے میں 8 کھمبے ہیں. 8 کھمبے ہیں. تو فی الجنینۃ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بن جائے گا کس کا؟ کائنۃ کا. اور یہ خبر مقدم ہوگی اور 8 اعمدۃ مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر ہو جائے گی. فی البرکۃ 8 سمکات حوض میں 8 مچھلیاں ہیں. حوض میں 8 مچھلیاں ہیں. علی الرصیف 9 حمالین پلیٹ فارم پر 9 بوجھ بردار ہیں. پلیٹ فارم پر 9 بوجھ. یہ بھی خبر مقدم ہو جائے گی مفعول فیہ بن کر کائن شبہ فعل محذوف کا. اور 9 حمالین یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر بن جائے گی جملہ اسمیہ خبریہ. یعنی نیچے جہاں جو ہے یہ آئے گا جار مجرور پہلے وہاں خبر پہلے آئے گی اور اس خبر کے لیے شبہ فعل محذوف نکالنا پڑے گا اور مبتدا مؤخر ہوگی اور پھر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. بید المسافر 8 تذکرات مسافر کے ہاتھ میں 8 ٹکٹیں ہیں. 8 ٹکٹیں ہیں. بید المسافر یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور اور پھر مفعول فیہ ہوگا قائل شبہ فعل کا اور خبر مقدم. اور 8 تذکرات یہ بن جائے گے مبتدا مؤخر اور جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. علی المائدۃ 10 اکواب دسترخوان پر 10 پیالیاں ہیں. 10 پیالیاں ہیں. فی السلۃ 10 تفاحات ٹوکری میں 10 سیبیں ہیں. ٹوکری میں 10 سیبیں. فی الشارع 11 عمودا سڑک میں 11 کھمبے ہیں. 11 کھمبے ہیں. فی المسجد 11 حنفیۃ مسجد میں 11 ٹوٹیاں ہیں. کیا ہے؟ ٹوٹیاں ہیں. 11 ٹوٹیاں ہیں. فی المحطۃ 12 رصیفا ترکیب اسی طرح سے ہوگی اس کی. پلیٹ فارم میں ریلوے اسٹیشن میں 12 پلیٹ فارم ہیں. ریلوے اسٹیشن میں 12 پلیٹ فارم ہیں. امام المحطۃ 12 سیارات اسٹیشن کے سامنے 12 کاریں ہیں. 12 کاریں ہیں. اور زرت 12 رجلا میں نے 12 آدمیوں کو دیکھا. زرت یہ فعل ہے تو اس کا فاعل زارا یزور زیارتاً باب نصر ینصر سے واحد متکلم ہے. بعض فعل ماضی مطلق معروف ہے اور تو اس کا فاعل ہے تو اس کا فاعل ہے. اور 12 شجرا یہ جو ہے 12 یہ ممیز ہے اور عشرا اس کی تمیز ہے اور یہ بن جائے گا مفعول بھی کس کا؟ زرت کا. اور وہ جملہ فعلیہ خبریہ. لیکن 12 اور 11 اور 12 کی گنتی جو ہے اس میں عدد ممیز اور تمیز یکساں ہوتی ہے. جیسا ممیز ایسی تمیز. دیکھو نا اوپر کہا تھا انہوں نے 12 رصیفاً وہاں مذکر لائے تھے. تمیز بھی مذکر اور رصیف ممیز بھی مذکر. اور 12 سیاراتاً یہاں دیکھو ممیز بھی کیا ہے؟ مؤنث اور تمیز بھی مؤنث. اسی طرح سے 12 شجراً 12 درخت. یہاں بھی کیا ہے؟ ممیز بھی مذکر ہے اور تمیز بھی مذکر ہے. دونوں مذکر. تو 11 اور 12 میں یکسانیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھر جب 11 سے آپ اوپر چلو گے وہاں تو پھر ذرا الٹا ہو جاتا ہے کہ تمیز وہاں اگر ممیز اگر مؤنث ہے تو تمیز مذکر آئے گی اور تمیز اگر ممیز اگر مذکر ہے تو تمیز مؤنث آئے گی. لیکن 11 اور 12 میں کچھ نہیں ہوتا ہے. قطفت 12 زہرة میں نے 12 پھول توڑے. میں نے 12 پھول توڑے. یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. 12 ممیز تمیز سے مل کر اس کا مفعول بھی بن جائے گا اور تو اس کا فاعل ہے جملہ فعلیہ خبریہ. تو میں نے کتنے؟ میں نے 12 پھول توڑے. تو آج آپ کو انہوں نے ظرف کی مشق کرائی, گنتی کی مشق کرائی, گنتی کی مشق کیسی کرنی ہے اور وقت کو کیسا ہے. اس وقت میں جو چیزیں
زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے. وہ ہمارے ہاں اردو میں آتے ہیں 3:45 3:45. تو 3:45 کتنے منٹ رہ گئے ہیں؟ مطلب اگر آپ 1:30 کہنا چاہتے ہو تو آپ کو کہنا ہے، مطلب آپ کہتے ہو 12:30. تو 12:30 میں آپ کو کہنا ہے الساعة الآن 12:30 دقائق، کہ 1:30 بج گئے. اگر آپ کو کہنا ہے کہ 12:45 بج گیا، الساعة الآن 1 إلا 15 دقيقة، إلا 15 دقيقة، 12:45 بج گئے. ٹھیک. اور 1:15 کے لیے وہی ہے الساعة الآن 15 دقيقة. اور یہ جو ہے اس کے لیے تو اللہ کے معنی آتے ہیں 15، اور اس کے تو پھر وہی آتے ہیں اس کے کتنے منٹ بڑھ گئے ہیں اور اتنے ہی آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو صرف 15 کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. اس طرح سے آپ وقت کی پہچان اور وقت کو بتانا اور وقت کو بولنا، اس کی بار بار مشق کیجئے، اس کو لکھیے اور اپنی کاپی پر اس کو نوٹ کیجئے تاکہ آپ کے لیے لکھنا، پڑھنا اور بولنا آسان ہو جائے، اور عربی کی چاشنی، اس کی لذت اور اس کی شدھ بدھ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.